فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع دین و دنیا کی بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ البقرہ کی آیت 201۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ دعا ایک جامع قسم کی دعا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران طواف کرتے ہوئے اور دوسرے اکثر اوقات میں بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس دعا میں پہلے دنیا کی بھلائی مانگی گئی ہے اور پھر آخرت کی، چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں، لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلے ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گویا مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ بھلائی کے الفاظ میں بہت وسعت پائی جاتی ہے اور ہر طرح کی خیر اور نفع اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان دو آیات میں ایک دنیا دار اور ایک مومن کے مقاصد زندگی کا تقابل یعنی موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقصد مفادات دنیا کا حصول ہوتا ہے، اس کی تمام تر کوششیں اسی مقصد میں صرف ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر کر رکھا ہوتا ہے، اور یہی کچھ اس کا حصہ ہے۔ آخرت میں اگر اس کے کچھ نیک اعمال تھے بھی تو اسے کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے مقابلے میں مومن کا مقصد اگرچہ مفادات اخروی کا حصول ہوتا ہے، یعنی آخرت کے مفاد کا، چونکہ وہ اپنی عبادت و ریاضت سے اور اللہ کی تابعداری کر کے وہ مقام حاصل بھی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ فرمایا گیا ہے آخرت کمانے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مفادات کا بھی حقدار ہے۔ دنیا کے مفادات اس کے لیے ممنوع نہیں، بلکہ اس میں سے بھی اتنا حصہ اسے ضرور ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ لہٰذا اس دعا کے انداز سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اپنے پروردگار سے دنیا بھی طلب کرتا ہے اور آخرت کے مفادات بھی مانگتا رہتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی مقرر کی ہوئی ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ سے مانگنے کے محتاج ہیں۔ اس دعا کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں عرب لوگ جب حج کے لیے جاتے تو عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب منی میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کریں اور ان میں اپنے مواخر اور اپنے آباء و اجداد کے مواخر اور کارناموں کا بیان کریں۔ مواخر فخر کرنے کو کہتے ہیں۔ ان کی مجلسیں اللہ کے ذکر سے یکسر خالی ہوتی تھیں۔ ان مبارک ایام کو وہ ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ تو یہاں سورہ بقرہ کی آیت 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ یعنی حج کے تمام مناسک پورے کرنے کے بعد جب تم منی میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا، اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے قصے فخر کے اور کارنامے بیان کرنا چھوڑ دو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ اپنے رب کو یاد کرو
اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں ذکر اللہ اور عبادت کے جو فضائل و برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت ان اوقات میں جو اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا، تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور ہے، نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جاہلیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں اور آباء و اجداد کے تذکرے کریں، مگر آج بھی ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کے لیے بھی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو حج کے ایام میں اور مقدس مقامات میں بھی جو دعائیں کرتے ہیں، ان میں صرف ان کے دنیاوی مقاصد ہی ہوتے ہیں۔ وہ دنیاوی اغراض ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت اسی پر صرف کرتے ہیں۔ جائزے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ دولت میں اضافہ اور ترقی، تجارت میں برکت ہی مانگتے رہتے ہیں، غرض دنیا کی کامیابیاں ہی ان کا حصول ہوتی ہیں، دنیا پرستی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ زندہ بزرگوں اور وفات شدہ اولیاء اللہ سے بھی اسی بنا پر تعلق جوڑے رکھتے ہیں کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے، دنیا کی آفات دور ہوں گی، مال میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علم الخبیر ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ وظائف اور نوافل اور دعا اور درود سے اور حج و زیارت سے اس کی نیت کیا ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ میں کم نصیب اور قسمت سے محروم لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیک اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و وجاہت، عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب شامل ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دنیاوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے۔ یہ مسنون دعا ہے۔ اس آیت میں ایک معروف رویے کی اصلاح بھی کی گئی ہے، یعنی اس میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا یہ دعویٰ در حقیقت غلط ہے،
خام خیال ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود اور اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنی عبادات اور اطاعت کے لیے دنیاوی اسباب کا محتاج ہے۔ دنیاوی ضروریات پوری ہوں گی، جان بچے گی، صحت ہوگی تو اللہ کی عبادت بھی کر سکے گا۔ اگر یہاں بدن کی ضروریات ہی پوری نہ ہوں تو دین کے کام کرنا بھی مشکل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائشیں بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آیت 202 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آخر میں اسی دوسرے طبقے کا ذکر فرماتے ہیں جو مومن ہیں، کہ جو اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، ان کے اس صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، اور یہی ان کا انجام ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط ہے اور اس کی قدرت کاملہ اس معاملے میں کسی بھی سہارے کی محتاج نہیں۔ اسے حساب لینے کے لیے کسی قسم کے آلات و ذرائع کی ضرورت نہیں جن کا انسان محتاج ہے، اس لیے وہ فرداً ساری مخلوقات کا حساب ضرور لے گا، جو بھی وہ اعمال کرتے رہے ہیں اس دنیا میں، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا و سزا بھی ضرور دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔